محترم صدر جلسہ، حکم حضرات، مہمانان خصوصی، مشفق معلمین و معلمات اور معزز سامعین و سامعات، آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہاں کھو گئی شان و عظمت ہماری۔ خواب غفلت میں پڑا مسلمان اب جاگ اٹھا ہے اور متلاشی ہے اپنی شان و عظمت کا، مگر تعجب ہے کہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے مال و دولت کے انباروں میں، عیش و عشرت کے سامانوں اور عالیشان محلوں اور کوٹھیوں میں، جبکہ یہ روشن ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں، صحابہ کرام کی ایثار و قربانی، صبر و قناعت، پاکیزگی، سادگی اور جذبہ ایمانی میں، بدر کے میدان میں، احد کی پہاڑیوں میں، حنین کی گھاٹیوں میں، تبوک و یرموک کے میدانوں میں۔ مگر جہاں ہم اپنی عظمت کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، وہاں سے تو شاید ہمیں اس کی دھول بھی نہ مل پائے گی۔ صحابہ کرام کی اس عظمت کی وجہ یہ تھی کہ ان کا قرآن و سنت پر مضبوطی سے عمل تھا، گناہوں سے سخت نفرت تھی، وہ اپنی زندگیاں قال اللہ اور قال رسول کے مطابق گزارتے تھے، اسی لیے مسلمان ترقی کی راہوں پر گامزن تھا، حکومت و سلطنت مسلمانوں کے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں اور سمندروں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، مسلمانوں کے قدم بڑھے تو بڑھتے چلے گئے۔ مستدرک للحاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، میں تم میں کتاب و سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی، اسلام پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، ترقی دے گا، عروج بخشے گا، انہیں اس دنیا میں بلندی سے سرفراز کرے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے باعث قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ محترم سامعین و سامعات، ہماری کامیابی اور کامرانی اور شان و عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ مگر افسوس کہ جس ایمان و تقوی سے ہمارے دل روشن ہونے چاہیے تھے، آج ہم ان سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام سے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ مرتبہ خلافت فی الارض کا واپس لے لیا۔ ویل للمطففین کہہ کر ہمیں کاروبار دیانتداری سے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، خالق الناس بخلق حسن، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کہہ کر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے اخلاق سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک کہہ کر ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لا تکذب لا تظلم کہہ کر ہمیں جھوٹ، ظلم اور تفرقہ بازی سے منع کیا گیا تھا، لیکن ہم نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ان سارے احکام کو توڑ ڈالا۔ ہم نے اللہ کے احکام کو بے دردی سے پامال کیا اور نتیجے میں ہم برباد ہو کر رہ گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنفسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے گی جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے رغبت کی تھی، اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ محترم سامعین و سامعات، حقائق پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ غربت و افلاس نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا کہ جتنا کہ دولت و ثروت اور دنیا کی محبت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں صاف طور پر فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر ہم مال و دولت کے پجاری بن چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس دنیا کی دولت تو ہے مگر دولت ایمانی نہیں، اور جس مسلمان کے پاس دولت ایمانی نہیں، سمجھ لو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سلسلہ کچھ یوں چلا کہ آج ان کی شان و عظمت کے صرف قصے اور کہانیاں ہی سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں، مگر کبھی سننے اور پڑھنے کو یہ بھی مل جاتا ہے کہ مسلمان اب پھر سے اپنی کھوئی ہوئی شان و عظمت کو چاہتا ہے اور متلاشی ہے اپنی گم شدہ شان و عظمت کا۔
بات فی الحقیقت اگر ایسی ہے تو پھر کہاں بھاگے جا رہے ہیں ہم؟ ہماری شان و عظمت کا سرچشمہ یعنی دولت ایمانی تو ہم سے بہت پیچھے ہی چھوٹ گئی۔ آئیے واپس لوٹ کر اسلامی تعلیمات جو کتاب و سنت پر مبنی ہے اس کے ذریعے غور کرے کہ آخر کہاں کھو گئی شان و عظمت ہماری۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشاں ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آساں ہونا۔ پورے عالم پر حکومت ہو تیری اے مسلمان، تو سمجھ جائے اگر تیرا مسلمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت ایمانی سے سرفراز کرے اور دنیا کی عارضی نعمتوں کی محبت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔